السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور پیڈیٹریشین ہونے کے ناطے ہمیں اسپیشل نیڈ بچے نظر بھی آتے ہیں، ان کی کبھی ٹریٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ہمیں کبھی کبھار ان سے ڈیل کرنا پڑتا ہے، نہیں تو ویسے زیادہ تر جو اسپیشل نیڈ بچے ہوتے ہیں وہ اپنے اسپیشلائزڈ جو ان کے ونگز ہیں اور ایریاز ہیں انہی میں جاتے ہیں۔ جب میرا قرآن کا سفر شروع ہوا تو مجھے سمجھ آئی کہ زندگی کا مقصد ایک کریئر کا پیشن رکھنے سے بھی زیادہ کچھ ہوتا ہے۔ مجھے ایسی فیلنگ ہوئی کہ مجھے کچھ کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بچوں کی ایجوکیشن میں ڈال دیا، یعنی کہ جو ان کی تربیہ کی پوائنٹ آف ویو سے ہے، جبکہ میں اپنے بچوں کے لیے کنسرن تھی اور چاہتی تھی کہ کچھ ایسی ایکٹیویٹی شروع ہو۔ تو الحمدللہ یہ احساس ہوا کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو کہ انسان کو بہت پروڈکٹیو بنا دیتا ہے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، اسپیشل جو نیڈ بچے ہیں وہ میری اسپیشلٹی نہیں ہے، اور مجھے بہت دفعہ یہ ریکویسٹ آتی ہے کہ ان کے لیے کچھ کیا جائے۔ اس سیشن میں جو خاص طور پہ میرا فوکس ہے وہ ہے جو مجھے اپنے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے پتا ہے اور قرآن کو پڑھنے کے پوائنٹ آف ویو سے پتا ہے، اور جو جنرلی سوسائٹی میں ٹرینڈز دیکھتی ہوں اس کے مطابق۔ نہیں تو جو مدرز ہیں آپ میں سے جن کی اسپیشل نیڈ بچہ ہے، آپ مجھ سے زیادہ ویل اکوپڈ ہوں گے، تو اسی لیے میں آپ سب کو یہی کہوں گی کہ آپ اپنے آپ کو کبھی بھی انڈر مائن نہ کریں۔ ماشاءاللہ جو کچھ آپ جانتے ہیں اور آپ کر رہے ہیں، دیٹ از امیزنگ۔ سب سے بڑی بات جو ہم یہاں پہ سمجھیں اگر وہ یہ ہے کہ جیسے سورہ الانعام کی آیت نمبر 12 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قُل لِمَن مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ، آپ بتا دیجئے کہ سب کچھ جو زمین اور آسمان میں ہے وہ کس کا ہے، کس کی ملکیت ہے؟ اس کے جواب میں کیا ہے؟ قُلِ اللَّهُ، کہہ دیجئے سب کچھ اللہ کا ہے۔ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے لیے فرض کر لیا، اپنے نفس پہ فرض کر لیا ہے رحمت۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور البتہ سب کو جمع کیا جائے گا قیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں۔ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ لوگ جو خسارے میں انہوں نے ڈالا اپنے نفسوں کو اور وہ ایمان نہیں لاتے اس بات پہ۔ اگر ہم اس کو اسپیشل نیڈ جو بچے ہیں اسپیشل نیڈ کے اور ان کی مدرز ہیں ان کے پرسپیکٹو سے سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھی کہ اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو ایک پرفیکٹ گیٹ اپ کے ساتھ پیدا فرماتا، اور جو ہماری دعائیں ہیں پریگنینسی میں ہم مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نارمل بچہ عطا فرمانا، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نارمل بچہ دیتا اور ہم ہنسی خوشی ساری زندگی گزارتے، سب کچھ اس کے لیے۔ دوسری بات یہ، ہم بار بار یہ بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اور وہی بات ہے کہ جب آپ کا کوئی اسپیشل چیلنج ہو تو یہاں پر بھی آپ اپنی زندگی میں ایک بہت بڑا کوشچن مارک لے آتے ہیں، آپ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بٹ وٹ اباؤٹ مائی چیلنجز، میری زندگی میں جو مشکلات آ رہی ہیں میں اس کو کیسے ایڈریس کروں، پھر ان کا میرے پاس جواب کہاں سے آئے گا؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی آیت میں ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ یہ دنیا تو ٹیمپرری ہے، اس دنیا کے مسئلے بھی ٹیمپرری ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آخرت میں سب کو جمع کرنا ہے، اور جب سب لوگوں کو جمع کیا جائے گا اس وقت فیصلہ ہوگا، اور اس وقت وہ جو فیصلہ ہوگا اس میں ساری باتوں کے فیصلے ہوں گے۔ ہم نے کس طرح سے اپنی زندگی گزاری، اپنی مشکلات کو کیسے ایڈریس کیا، دوسرے لوگوں نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی یا مشکلات پیدا کی، وہ بھی اس کا حساب دیں گے، اور وہی بات جو ایمان نہیں لائے گا اس نے اپنے نفس کو خود ہی خسارے میں ڈال دیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، when Allah completed the creation, He wrote in His book with Him upon the throne, verily my mercy prevails over my wrath، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب تمام مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی کتاب میں لکھ دیا عرش میں کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب کے اوپر بھاری ہے۔ لیکن جیسے میں نے آپ سے کہا کہ پھر ہم یہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں وائی می، اور یہ ایک بہت آٹومیٹک سوال ہوتا ہے، ایک آٹومیٹک سا ایک ریئیکشن ہوتا ہے انسان کے لیے جب انسان پریشان ہوتا ہے، ان ایکسپیکٹڈ ایک آپ کو بات سننے کو ملتی ہے۔ میں ایز اے ڈاکٹر آپ کو بتا سکتی ہوں کہ جب بھی کبھی
ڈلیوری کے وقت میں موجود ہوتی ہوں اور ایک بچہ ڈلیور ہوتا ہے اور اس میں مجھے کوئی بھی ایک اسپیشل نیڈ اس وقت ہی نظر آ جائے، اس کو فوراً ڈکلیئر کرنا اس قدر مشکل کام ہوتا ہے. گھر والوں کو بتانا، یعنی ایک آپ سوچیں کتنے مکس قسم کے ایکسپریشنز ہوتے ہیں کہ ایک طرف والدین اتنے خوش ہیں، آپ ان کو جا کے بتا رہے ہیں ڈلیوری ہو گئی ہے، ماں بھی ٹھیک ہے، بچہ بھی الحمدللہ ٹھیک ہے، بیٹا ہے بیٹی ہے، اور ابھی وہ اسی خوشی میں ہوتے ہیں. اب آپ نے ان کو کسی لیول پہ یہ بھی بتانا ہے، سمجھانا ہے کہ دیر از سم اسپیشل نیڈ اور اس کو ایڈریس کرنا ہے. اسلامک شریعہ میں اگر ہم دیکھیں کہ جو ایٹیٹیوڈز ہوتے ہیں جو لوگ دیتے ہیں جب بھی کوئی اسپیشل نیڈ ہوتی ہے، اس میں جو ہمارے پاس وہ لوگ موجود ہوتے ہیں جو کہ نارمل نیڈ والے ہوتے ہیں، نارمل طریقے سے اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بہت ہی خوبصورت بلینڈ رکھا ہوا ہے. Islamic Sharia presents attitudes giving person with special need the appropriate status as human. تو اسلام میں کوئی اس میں ڈفرینشیٹ نہیں کیا گیا کہ آپ اسپیشل نیڈ والے ہیں آپ سائڈ پہ ہو جائیں، الگ ہو جائیں، اور آپ کی نارمل قسم کی دنیاوی حساب سے نیڈز ہیں تو آپ ہر کام بہت ایکٹیولی کریں اور آپ کی پارٹیسپیشن جو ہے وہ بہت اپریشیٹ کی جائے گی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز کا پیکج سب لوگوں کے لیے ایک جیسا ہی رکھا ہے. یعنی جنت میں جانے کے لیے جو راستہ ہے، وہ سڑک ہے، وہ ایک ہی ہے. ہاں، اس میں اسپیشل نیڈ کے لیے بہت سی آسانیاں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں. اور اسلام جو ہے وہ کیئرنگ ریلیجن ہے. اسلام ایسا مذہب ہے، ایسا دین ہے جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم جذبات کے ساتھ، ایک احساس کے ساتھ آگے بڑھیں. تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری کوئی بھی چیز لے لی، کوئی بھی چیز کی ہمیں کمی دی، یہ جو ڈسیبلٹی ہوتی ہے یہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اب آپ کی پھر جہاں پہ مشکلات آئی ہیں وہاں پر آپ کے لیے آسانیاں بھی بہت ہیں. چند سال پہلے ہم نے بلائنڈ ایسوسی ایشن سے ایک بچی تھی، یا ان کو بلایا تھا، ہماری جو بچوں کی کلاس تھی اس میں ان کو ملوانے کے لیے، اور وہ بچے ان سے بہت سے سوال پوچھ رہے تھے. آپ کا دل نہیں چاہتا آپ دیکھیں، آپ یہ کیسے کرتی ہیں، اور وہ اپنے چیلنجز بھی بتا رہی تھیں، اور وہ یہ بھی بتا رہی تھی کہ کیسے وہ بہت کانفیڈنس کے ساتھ اپنے تمام معاملات کو لے کے چلتی ہیں. اور مجھے ابھی تک یاد ہے کہ انہوں نے ایک جملہ ایسا بولا تھا جس نے ہم سب کو دہلا دیا تھا. جب ایک بچے نے بہت معصوم سا سوال سب کے سامنے پوچھا، وہاں کوئی تقریباً 300+ بچے تھے اور لیڈیز بھی تھی، اور اس بچے نے پوچھا آپ کا دل نہیں چاہتا کہ آپ دیکھیں؟ اس نے کہا کہ نہیں، میرا دل نہیں چاہتا کہ میں دیکھوں، اس لیے کہ میں یہ سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر باڈی پارٹ کا حساب لینا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے میرا یہ حساب ہلکا کر دیا. اب مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا حساب نہیں دینا پڑے گا جو کتنے آنکھوں والوں کو دینا پڑے گا. اور آپ سوچیں کہ میں 2 منٹ کے لیے ٹھٹک کے رہ گئی کہ وہ کتنی صحیح بات کہہ رہی ہیں. ہم یا اور لوگ ان کو دیکھ کے کہیں بیچاری، اور ہم کہ شکر ہے اللہ نے ہمیں آنکھیں دی. ہمیں شکر گزاری تو کرنی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک چیلنج دیا ہے ان کا حساب بھی وہاں پر کم ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں سورہ البقرہ کی جیسے آیت نمبر 286 میں آتا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ ڈز ناٹ ریکوائر آف اینی سول مور دین وٹ اٹ کین افورڈ. اللہ تعالیٰ ہم میں سے کسی نفس کو کوئی ایسی آزمائش نہیں دیتا جو ہم نہیں سہ سکتے. یعنی اگر میرا کوئی بچہ اسپیشل نیڈ بچہ نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میں بہت اچھی ہوں؟ نہیں. یا اللہ نے مجھے اسپیئر کر دیا؟ نہیں. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ یہ کام میں نہیں کر سکتی تھی. لیکن آپ میں سے وہ مدرز جن کا اسپیشل نیڈ بچہ ہے، آپ ماشاءاللہ ویل اکوپڈ ہیں، آپ کے اندر وہ خزانہ موجود ہے کہ آپ اپنے آپ کو بھی ہولڈ کر سکتی ہیں، اپنی فیملی کو بھی کر سکتی ہیں، اپنے اس بچے کو اور پوری سوسائٹی کو بھی بہت کچھ سکھا سکتی ہیں، اور اسی کے ذریعے آپ کا جنت کا راستہ ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ایک اور حدیث میں آتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم. بے شک اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا تمہاری صورتوں کو اور تمہارے اموال کو، ولکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم، لیکن وہ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو. تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ اپیئرنس، یہ شکل و صورت اور یہ بہت ساری باتیں جو ہم سوچتے ہیں کوئی اتنی ویلیو نہیں رکھتی ہیں. یہ تو ہم نے دنیا کے سٹینڈرڈ کے مطابق بہت کچھ سوچا ہوا ہے. تو اسلامک جو کیئر ہے کسی بھی اسپیشل نیڈ کے لیے وہ کیا ہے کہ جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا
کہ اسلام کیئر کرتا ہے فیلنگز کے بارے میں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی لے لیا تو اس کے مقابلے میں کیا کر دیا؟ کوئی نہ کوئی کنسیشن دے دیا۔ اب یہاں پر اس کو سمجھنے کے بعد ہم ایک چیلنج کی طرف آتے ہیں کہ آپ نے سب بچوں کو مینج کرنا ہے، آپ کے گھر میں اور بھی بہت سے بچے ہیں، ان کو آپ کیسے کریں؟ بات یہ ہوتی ہے کہ ایسے بچوں کے بہت سے چیلنجز ہوتے ہیں اور بہت سی سکسیسز بھی آپ کے سامنے آتی ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی اسپیشل نیڈ ہوتی ہے اس میں ایک امبریلا ٹرم استعمال ہو رہی ہے، لیکن ہر بچے کی نیڈ جو ہوتی ہے اور ڈائگنوسس کے مطابق فرق ہو سکتی ہے۔ کچھ بچوں میں ڈیولپمنٹل ڈیلے ہے، کوئی میڈیکل کنڈیشن ہے، کوئی سائیکیٹرک کنڈیشن ہے، کوئی لرننگ ڈسیبلٹی ہے، کوئی کنجینٹل قسم کا چیلنج ہے، جس میں آپ نے بچے کو ایڈجسٹ کرنا ہے اپنے پوٹینشیل کے مطابق، اپنی فیملی کے مطابق، اور ایون ماحول کے مطابق بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کس کس چیز سے بہترین طور پہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن جو بھی وجہ ہو جائے، آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ آپ کے لیے یہ ایک ڈیزگنیشن ہونا جو ہے بہت فائدہ مند ہے، اور آپ نے بس اپنے لیے اپروپریٹ گولز رکھنے ہوتے ہیں، آپ نے اپنے بچے کی انڈرسٹینڈنگ کرنی ہوتی ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ میری اپنی فیملی میں کس کس قسم کے سٹریسرز آنا شروع ہوں گے۔ اور اسپیشل نیڈ جو ہے موسٹلی ہم کیا کہتے ہیں کہ اگر ہمارا بچہ کوئی چیز ایسی ہے وہ جو نہیں کر سکتا، مثلاً آپ دیکھیں کہ کوئی مائل سٹون ایسا ہے جو کہ وہ نہیں اچیو کر سکا اور اس کی وجہ سے وہ کچھ کام نہیں کر سکتا۔ اب آپ نے اگر باقی فیملی کے ممبرز کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، باقی بچے آپ کے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اب آپ اس بچے کو ساتھ کیسے لے کر چلیں گے؟ اسی طرح کوئی خوراک کا ایشو ہو سکتا ہے کہ کوئی خوراک نہیں اس نے کھانی، باقیوں کو الاؤڈ ہے لیکن اس کو نہیں دینی آپ نے، یا اس کے لیے کوئی اسپیشل طریقے سے آپ نے کسی خوراک کو پریپیئر کرنا ہے۔ کچھ ایکٹیویٹیز اگر اس کا دل چاہتا بھی ہے لیکن آپ اس کو کرنے کے لیے نہیں دے سکتے، یا کچھ ایکسپیرینسز آپ کو اس کو ڈینائی کرنے پڑیں گے۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ فیملی کے لیے ذرا مشکل ہو جاتی ہیں، ایک ہنڈرنس بن جاتی ہیں۔ کچھ فیملیز اس کے ساتھ ایڈجسٹ کر جاتی ہیں، کچھ فیملی ممبرز اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور یہ ایک آپ کے لیے مشکلات کا راستہ بھی کھول دیتا ہے، دنیاوی حساب سے آپ کے چیلنجز بڑھا بھی سکتا ہے اور آپ کے لیے آسانیاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، کچھ پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان کا بچہ نہیں کر پاتا اس کا وہ دکھ ہی مناتے رہتے ہیں۔ مجھے بہت سے ایسے والدین نظر آتے ہیں جو اتنے بہادر نہیں بن پاتے، وہ ان ایسپیکٹس کو سمجھ نہیں پاتے، اور وہ بات بات پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے گلے شکوے کرتے ہیں، یا ہیلپ لیس فیل کرتے ہیں، یا وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، یا مجھے کوئی سپورٹ نہیں مل رہی کسی قسم کی۔ اور کچھ کنڈیشنز ہوتی بھی ایسے ہیں جس میں آپ کو بار بار ہاسپٹل وزٹ، اسپیچ تھراپی ہے، فزیو تھراپی ہے، اور کوئی ووکیشنل آکوپیشنل قسم کی تھراپیز ہیں جس کے لیے آپ کو آنا جانا بہت سی جگہوں پہ پڑتا ہے۔ لیکن کچھ فیملیز ہمیں یہ نظر آتی ہیں کہ ان چیلنجز میں سے ہی سکسیس نکالتی ہیں اور وہ بہت امیزنگ قسم کے کام جو ہے وہ کر رہی ہوتی ہیں۔ تو ہمیں اس طرح سے سمجھنا ہے کہ ہر فیملی کے ڈائنامکس ڈفرینٹ ہوں گے، ان کی کنسرنز ڈفرینٹ ہوں گے، مسائل ڈفرینٹ ہوں گے، کسی کی مینٹل النس بھی ساتھ ہے، کسی کی لرننگ پرابلم ہے، اچھا بیہیویئر چیلنجز بہت سارے ہوتے ہیں جن کو ایڈریس کرنا کئی دفعہ مشکل ہو جاتا ہے، اور لمبی لسٹ ہوتی ہے ہمارے پاس۔ مثلا میڈیکل ایشوز ہوتے ہیں، جیسے ہارٹ ڈیفیکٹس ہیں، مسکولر ڈسٹروفی ہے، اور کرونک قسم کی کنڈیشنز ہیں جو ہو سکتی ہیں، الرجیز ہیں، اوبیسٹی ہے، فریکوینٹ ہاسپٹل وزٹس ہیں، ٹیسٹ ہیں، آپ کو اکوموڈیٹ کرنا ہے اس ڈسیبلٹی کے ساتھ، اور اس میں پھر میڈیکل کرائسس اگر بار بار ہو رہے ہیں ان کو کیسے مینج کرنا ہے۔ بیہیویئر کے ایشوز جو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ بہت بڑے ہوتے ہیں، اس میں جو ٹریڈیشنل طریقہ ہوتا ہے ڈسپلن کرنے کا وہ کئی دفعہ ورکیبل پلان نہیں ہوتا، آپ کو ان ایکسپرٹس کے پاس جانا ہوتا ہے جو آپ کو ان بچوں کی نیڈز کے مطابق گائیڈ کرتے ہیں۔ کبھی کبھار میرے پاس لوگ آتے ہیں جو مجھے کہتے ہیں کہ میرے بچے کا یہ چیلنج ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہی اس کو مینج کریں، تو مجھے کافی مشکل ہوتی ہے ان کو یہ سمجھانے میں کہ میں آپ کو ایک بیسک گائیڈ لائن تو دے سکتی ہوں، لیکن اس اسپیشل نیڈ کے لیے آپ کو اسپیشلائزڈ لوگوں کے پاس جانا پڑے گا جنہوں نے اس کو زیادہ حد تک سیکھا ہوا ہے۔ اس میں پھر آپ دیکھیں کہ اسکول میں پرابلمز آ جاتی ہیں، پیرنٹس جو ہوتے ہیں پھر ان کو کئی دفعہ فلیکسیبل ہونا پڑتا ہے، ان کو صبر آزما کام ہوتا ہے ان کے لیے، اور ساتھ ان کو کریٹو بھی ہونا پڑتا ہے۔ اچھا، جہاں تک لرننگ ڈسیبلٹیز ہے اور اس کے ساتھ بہت سارے جو بیہیویئر کے چیلنجز ہیں، مجھے کچھ ٹریول کرنے کا بھی اتفاق ہوا، اور وہاں پہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ کچھ پیرنٹس کاؤنسلنگ کے لیے بھی آ جاتے ہیں، تو میں نے کچھ پیرنٹس ایسے دیکھے جنہوں نے انیبلنگ بہت کی ہوئی ہے، یعنی انہوں نے پورے خاندان سے یہ بات چھپائی ہوئی ہے کہ ہمارے بچے کا کوئی چیلنج ہے،
اور اب وہ بچہ جو ہے وہ مختلف قسم کے بیہیویئرز دے رہا ہے، بیہیویئرل چیلنجز دے رہا ہے فیملی میں، یا جب کزنز بیٹھتے ہیں انٹریکٹ کرتے ہیں، اور وہ نا ہر ایک سے چھپا کے، ماں باپ کو پتا ہے کہ اس کا کیا چیلنج ہے، وہ کسی تھراپسٹ کے پاس بھی جا رہے ہیں لیکن چھپ چھپ کے جا رہے ہیں، اس کی وجہ سے اس بچے میں چینج نہیں آ رہی. تو یہ میں یہاں پہ ضرور آپ سے بات کروں گی کہ دیکھیں، آپ کو اگر اپنے بچے کو بہت اچھے انداز میں مینج کرنا ہے تو آپ کو بہت بہادر بننا پڑے گا. آپ جتنے بہادر بنیں گے اور جتنے کانفیڈنٹ ہوں گے اس معاملے میں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے فیصلہ کیا اور مجھے اس کے ساتھ لے کے چلنا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے انوائرمنٹ میں سپورٹ سٹرکچر زیادہ اسٹرانگ ہوتے چلے جائیں گے. پھر جیسے ڈیولپمنٹل ایشوز ہوتے ہیں، اس میں نظر کا ہے، اسی طرح پڑھائی کا ہے، اسی طرح مائل سٹونز کا ہے، اسی طرح مین سٹریم میں وہ بچے نہیں چل رہے. کئی بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے زیادہ ڈیلے ہیں اور ماں باپ کی چاہت ہے کہ ان کو مین سٹریم سکول میں پڑھائیں. کچھ بچوں کے ایسے ایشوز ہوتے ہیں کہ وہ چاہ رہے ہوتے ہیں ان کو کہ جی تھوڑا سا مسئلہ ہے، مین سٹریم سکول جو ہے وہ بچوں کو ایڈجسٹ کر لے. تو اس طرح کے چیلنجز. پھر لرننگ کے چیلنجز ہیں کہ ان کو کیسی چیزیں آپ نے سکھانی ہے، اور اس میں ان چیزوں کو سکھانے میں ساتھ ساتھ ان کی سیلف اسٹیم چل رہی ہے، ان کو یاد نہیں ہو رہی، ان کے لیے ورکیبل پلان بنانا ہے. اور پھر مینٹل ہیلتھ کے چیلنجز جو ہیں کئی دفعہ ان بچوں کے بہت زیادہ چلتے ہیں، موڈ سوئنگز ہیں، ٹینٹرمز ہیں، آپ کو پروفیشنل ہیلپ جو ہے بار بار لینی پڑتی ہے. اس سارے سینیریو کے ساتھ آپ اپنی فیملی میں ایڈجسٹمنٹ کی طرف کیسے لے کر چلیں. دیکھیں سورہ حجرات کی اگر آپ آیت نمبر 11 دیکھیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیر منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیر منہن. اور اس میں کیا کہا گیا ایمان والوں کو کہ ایک قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے وہ تم سے کسی معاملے میں بہتر ہو. اور پھر قوم کے بعد خواتین کی بات خاص طور پہ کر دی گئی کہ کوئی عورت بھی کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، اور اسی طرح ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں. پھر اس میں یہاں پہ بھی کہہ دیا گیا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہ نہ تم کسی کے بارے میں کوئی غلط بات بولو، نہ کسی کو کوئی لقب دو. اور یہ کہا گیا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد ایسا کام کرنا بہت فسق کا کام ہے، بہت نافرمانی کا کام ہے. وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جس نے توبہ نہیں کی تو یہ ظالم لوگوں میں سے ہوں گے. دیکھیں ایسے بچوں کے کئی دفعہ چیلنجز یہ ہوتے ہیں کیونکہ ایڈلٹس ہی ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تو بچے بھی ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان کو ایڈجسٹ نہیں کرتے اپنے انوائرمنٹ میں. مجھے خود پرسنلی یاد ہے کہ ہم بچوں کی جب کلاسز لیتے تھے، بہت پہلے کی جب بات ہے، تو ایک دو دفعہ میرے پاس اسپیشل نیڈ بچے آئے تو میں نے ان کو ایڈجسٹ کیا. لیکن ایون وہ مدرز، کیونکہ بہت سی لیڈیز میرے ساتھ والنٹیئر کرتی ہیں پڑھانے کے لیے، ایون ان کو پرابلم ہو رہی تھی. ایون وہ مجھے بار بار آ کے کہہ رہی تھی ڈاکٹر کنول کیسے ہم ان کو ایڈجسٹ کریں گے. تو میں نے ان کو کہا کہ کوئی بات نہیں، ہم مدر کو ساتھ بٹھائیں گے، ہم مدر سے ہیلپ لیں گے. لیکن میں نے somehow دیکھا کہ اس سے ہمارے اس کورس میں اتنی برکت تھی، اور میں نے دیکھا کہ ہمارے وہ بچے جن کی کوئی ایسی اسپیشل نیڈ نہیں ہے ان کو سیکھنے کا بہت موقع ملا. مثلاً اسٹیئر سے اترنا ہے تو بہت آرام سے اترنا ہے، مثلاً کوئی ایکٹیویٹی کرنی ہے تو ان کو کیسے شامل کرنا ہے. ہم نے ان میں بڈیز بنائے، ان کے فرینڈز بنائے تاکہ باقی بچے بھی سیکھ سکیں. تو بیسیکلی جو اسپیشل نیڈ کے ہمارے بچے ہوتے ہیں، ہم نے ایک کام جو کرنا ہے اوور آل وہ یہ ہے ان کی عزت جو ہے سوسائٹی میں اگر ہم یہ اسٹیبلش کر سکیں، کیئر آف ڈسیبلڈ جو ہے اس کو لے کے چل سکیں اور انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ لوگ مختلف ہوتے ہیں. بہت سال پہلے مجھے لگتا ہے کہ شاید ہماری سوسائٹی میں کیونکہ یہ نارم ہی ہے کہ جو لوگ تھوڑے سے بھی ڈفرینٹ ہیں ہم نے ان کو کوئی ایکسیپٹیبلٹی نہیں دینی. تو بہت سال پہلے کی بات ہے کہ میں باہر کہیں ٹریول کر رہی تھی، میں اسکول میں تھی، اور میں نے دیکھا کہ ایک ہم امیوزمنٹ پارک میں گئے اور وہاں پر اسی طرح کوئی اسپیشل نیڈ پرسن تھا فیملی میں، اور اس کو ہر جگہ لے کے پھر رہے تھے. ویل چیئر پہ انہوں نے ساتھ سکشن مشین رکھی ہوئی ہے، سکشن کرتے جا رہے ہیں اور اس کو ہر جگہ لے کے جا رہے ہیں. اکثر جگہوں پہ ٹاکرا ہو رہا تھا اس امیوزمنٹ پارک میں. میں سوچی تھی اس کو یہ گھر کیوں نہیں چھوڑ کے آئے، یہ پتہ نہیں انسان کتنا انجوائے کر رہا ہے اور یہ باقی فیملی ممبرز جو ہیں وہ پتہ نہیں کس طرح انجوائے کر سکتے ہیں، پھر ان کی تو لائبلٹی اتنی بڑی ہے. لیکن جب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزیں پڑھی اور سمجھا، ابھی تک میرے دماغ میں وہ امپرنٹڈ ہے کہ وہ کتنا ضروری ہے کہ پوری فیملی کی انوالومنٹ ہو. تو یاد رکھیے کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ اف بڑی آزمائش ہے اس ماں کی کہ اللہ نے اس کو ایسی اولاد دے دی، کتنی بڑی آزمائش میں پڑی ہوئی ہے، تو یاد رکھیے گا یہ آزمائش صرف اس ماں اس انڈیویجول کی نہیں ہے، ان کی کم آزمائش ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو اکوپ کر کے بھیجا ہے نا. وہ اس انسان کا حساب بھی کم ہو گیا، اس کے لیے تو مشکلات کا پیکج کم ہے. دیکھنے میں ہمیں لگ رہا ہے ہاسپٹل وزٹ، بیہیویئر، میڈیکل چیلنجز، یہ چیلنجز وہ چیلنجز،
لیکن دین کی نظر سے ہم دیکھیں تو ان کا حساب کم ہے. اصل حساب کس کا ہے؟ سب سے پہلے تو فیملی ممبرز. اور فیملی ممبرز میں بھی کیا ہے، کتنے ہی جیسے ہسبینڈ ہیں وہ سپورٹو نہیں ہوتے، کچھ بہت سپورٹو بھی ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو ہسبینڈ وائف دونوں پہ رسپانسبلٹی آتی ہے کہ وہ اپنے بچے کی ٹیک کیئر کیسے کرتے ہیں، کتنا اس میں انگیج ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد میکہ اور سسرال کی بات آ جاتی ہے. جیسے آپ دیکھیں کئی سسرال والے جو ہیں وہ اپنی بہو کو باتیں سنانا شروع کر دیتے ہیں نا، جیسے ان کا بیٹا تو بالکل پرفیکٹ ہے. میں نے ایسی باتیں بھی سنی ہیں، ہمارے تو خاندان میں کبھی ایسا بچہ نہیں پیدا ہوا، اسی کے ساتھ شادی ہوئی ہے تو یہ مسئلہ شروع ہو گیا. یا یہ کہ کوئی فیملی ایونٹس ہیں تو اس میں یہ کنسیڈریشن نہ رکھنا کہ وہ ماں اور وہ بچہ جو ہے وہ بھی انگیج ہو کے آ سکیں، ان کو پروٹیکٹ کرنا یہ فیملی کا کام ہے کہ باہر کے لوگ کوئی اس قسم کی باتیں اس کے ساتھ نہ کر سکیں. سہارا دینا، ایک سپورٹ دینا کہ وی آر آل ود یو ان دس. پہلے تو امیڈیٹ فیملی ہے، پھر اس کے بعد ایکسٹینڈیڈ فیملی میں بھی آپ دیکھیں کیونکہ اتنے خوشی غمی کے موقع آتے ہیں، آپ کو نکلنا پڑتا ہے، کوئی شادی ہے کوئی کچھ ہے. تو ایک مدر مجھ سے ڈسکس کر رہی تھی، ان کے بچے کا لرننگ ڈسیبلٹی کا چیلنج تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں نا اپنے بچے کو کہیں لے کر نہیں جاتی، اسپیشلی جیسے آٹسٹک بچے ہیں یا ADHD کے بچے ہیں تو وہ تھوڑے سے ہائپر ہو جائیں گے. اب اگر وہ ہائپر ہو رہے ہیں تو باقی لوگ عجیب و غریب نظروں سے دیکھتے ہیں، کوئی ہنسنا شروع کر دیتا ہے، کوئی مذاق اڑاتا ہے، کوئی کہتا ہے اس کو یہاں سے لے جاؤ. تو میں تو کوئی ایونٹ نہیں اٹینڈ کر پاتی ہوں، اور اگر میں اس کو گھر چھوڑ کے جاؤں تو میں اسٹریسفل رہتی ہوں کہ پیچھے سے جو بھی مینج کر رہا ہے اس کے اوپر کتنا لوڈ ہے. تو ہمیں اپنی اس سوسائٹی کو اس طرح سے بنانا ہے، کیونکہ ہمارا دین یہ ہمیں سکھاتا ہے اور سمجھاتا ہے کہ اس سوسائٹی کو ویسا بنایا جائے کہ سب اس میں پارٹیسپیٹ کر سکیں. پھر کمیونٹی کا بہت بڑا رول ہے. اگر آپ کا ایسا بچہ پارک جاتا ہے، مارکیٹ پلیسز پہ جاتا ہے، کہیں کھانا کھانے کے لیے جاتا ہے، تو ہم نے ان کے لیے کتنی اسپیس رکھی ہوئی ہے. آپ دیکھیں کہ اکثر ایون جو یہ پارکنگ لاٹ میں اگر ہمارے پاس ایک دو اسپیسز سیوڈ بھی ہیں، کوئی اسپیشل نیڈ جو ہے بچے اور ان کی فیملیز کے لیے، تو وہاں پہ بھی ہم آرام سے گاڑی پارک کر کے چلے جاتے ہیں. یعنی ایک انسینسٹیوٹی کا ایک ایسا ہم نے ایٹیٹیوڈ بنایا ہوا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جن کے اپنے گھر میں یہ چیلنج ہوتا ہے، یو آر اسپیشل مامس، تو آپ کو سوسائٹی میں ایز اے اسپیشل مام ہی نکلنا ہے، اور جسے کہتے ہیں کہ بہت بہادری کے ساتھ ان سب چیلنجز کو فیس کر کے لوگوں کو اویئرنیس دینی ہے. اگر ایک جنریشن یہ اویئرنیس دے جائے گی تو جو اگلی جنریشن آئے گی پوری سوسائٹی میں، جو کمیونٹی میں ہوگی، ان کے اندر پھر یہ ایمپتھی موجود ہوگی. اور امت کا بھی یہ بہت بڑا رول ہے. اپنے ارد گرد جو ایسے لوگ ہیں ان کو سوسائٹی کا حصہ بنائیں، ان کو شامل کریں اپنی بہت ساری ایکٹیویٹیز میں.